اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بخار اتنا شدید تھا کہ وہ کانپ رہی تھی۔ حارث کے پاس دوائی خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ وہ پریشان ہو کر گھر سے باہر نکلا تاکہ کسی سے مدد مانگ سکے۔ تبھی اس نے پہلی بار وہ آواز سنی، حارث۔ وہ چونک گیا۔ آواز بالکل اس پرانے مکان کی طرف سے آئی تھی۔ اس نے ادھر دیکھا، کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے کے پیچھے جیسے کوئی سایہ کھڑا تھا۔ حارث نے خود کو سمجھایا کہ یہ اس کا وہم ہے، مگر پھر آواز دوبارہ آئی، حارث اندر آؤ۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہوا اچانک بہت ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ واپسی مڑنے لگا مگر پھر اس نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ پرانی کھڑکی کے اندر روشنی جل اٹھی۔ اتنے سالوں سے بند مکان میں روشنی؟ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر ماں کی بیماری اور بے بسی نے اس کا خوف دبا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس مکان کے دروازے تک گیا۔ دروازہ خود بخود چرر کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر شدید بدبو تھی۔ دیواروں پر نمی اور سیاہ دھبے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے یہاں سورج کی روشنی نہ آئی ہو۔ اچانک اوپر والی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ حارث کا گلا خشک ہو گیا۔ کون ہے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ خاموشی۔ پھر ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز اتنی دردناک تھی کہ حارث کا دل بیٹھنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی برسوں سے رو رہا ہو۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ لکڑی چرچراتی۔ اوپر پہنچ کر اس نے ایک کمرہ دیکھا جس کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر ایک بوڑھی عورت کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے سفید بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بیٹا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے بہت دیر ہو گئی تمہارا انتظار کرتے۔ حارث حیران رہ گیا۔ آپ کون ہیں؟ عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا اور حارث کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ اس عورت کی آنکھیں نہیں تھیں، صرف کالے خالی گڑھے۔ حارث چیختا ہوا پیچھے ہٹا مگر دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ کمرے کی دیواروں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، ہم بہت اکیلے ہیں۔ حارث دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ نہیں کھل رہا تھا۔ اچانک بوڑھی عورت اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی۔ اس کے پاؤں زمین سے اوپر تھے اور ہوا میں تیر رہی تھی۔ تمہاری ماں مرنے والی ہے، اس نے خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر اگر تم یہاں رہ جاؤ تو ہم اسے بچا لیں گے۔ حارث کے آنسو نکل آئے۔ میری ماں کو کچھ مت کرنا پلیز۔ عورت آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ ہر ماں اپنے بچے کے لیے قربانی دیتی ہے۔ آج ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے قربانی دے گا۔ کمرے کی لائٹ زور زور سے جلنے بجھنے لگی۔ دیواروں پر خون جیسے دھبے بننے لگے اور پھر حارث نے اپنے پیچھے کسی بچے کی سرگوشی سنی، بھائی ہمیں بھی ہماری ماں چاہیے۔ اس نے کانپتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے تھے، سب کے چہرے جلے ہوئے، آنکھیں سیاہ اور جسم خون سے
چیخے تھے مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ بچے کی آنکھوں سے بہنے لگا، اب ہم کسی کو جانے نہیں دیں گے۔ اچانک سب بچے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ حارث چیختا ہوا کھڑکی کی طرف بھاگا اور پوری طاقت سے چھلانگ لگاتے وہ نیچے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والوں نے اسے بڑے زخمی حالت میں پایا، مگر سب سے خوفناک بات ابھی باقی تھی۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس کی ماں بالکل ٹھیک تھی، بخار غائب تھا، لیکن اس رات کے بعد حارث کبھی اکیلا نہیں رہا۔ ہر رات سونے سے پہلے اسے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی۔ ہر آئینے میں اسے وہی چلتے ہوئے چہرے نظر آتے، اور کبھی کبھی رات کے 2:30 بجے اس کے کان کے قریب کوئی دھیمی آواز میں کہتا، بھائی واپس آ جاؤ، ہم ابھی بھی اکیلے ہیں۔